بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور کا ایک نوجوان سے افطاری کرنے کا وعدہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ غالباً اپنی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک جہاد کی لڑائی میں تھے۔ اس لڑائی میں ایک نوجوان تھا جسے ہم دیکھتے تھے کہ وہ بہت اللہ والا تھا۔ وہ نوجوان دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں تہجد پڑھتا تھا، بہت تھوڑا آرام کرتا تھا، مجاہدین کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، بہت زیادہ پرہیزگار تھا اور دن میں بڑی بہادری سے لڑتا۔ کئی دن ہو گئے، کئی ہفتے ہو گئے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی اس نوجوان کے ساتھ لگا دی گئی کہ رات کو کچھ دیر وہ نوجوان سوئے گا تو میں پہرا دوں گا اور کچھ دیر میں سوؤں گا تو وہ نوجوان پہرا دے گا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان سو رہا ہے اور جب میں نے اس کو نیند سے اٹھایا تو اس نے اٹھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تم اچانک سے رونے کیوں لگے؟ اس نے اپنا پورا منظر سنایا۔ اس نوجوان نے کہا میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے اتنی خوبصورت جنت دکھائی گئی، ایسے جنت جو قرآن کہتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی۔ پھر کہتا ہے کہ جب میں آگے گیا تو بہت خوبصورت عورتیں، بہت زیادہ خوبصورت عورتیں دکھائی دی۔ میرا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا اور مجھے ان فرشتوں نے کہا کہ یہ ساری عورتیں تمہاری باندیاں ہیں، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہاری بیوی ابھی آگے ہے، وہ تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اتنی خوبصورت بیوی میری۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ فرشتہ آگے لے کر گئے۔ جب میں آگے گیا تو اتنی خوبصورت جنت کا نقشہ جو اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے، کہتے ہیں جب میں وہاں گیا ہوں تو دیکھا ایک خوبصورت کمرہ جیسے دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے، ایک تخت پر ایک بہت حسین عورت، بہت ہی حسین عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس عورت کے سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اس نوجوان سے بتایا گیا کہ یہ تمہاری جوزہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ افطار کرنا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اس عورت کو دیکھ کر میرا تو دل ایسا ہو گیا کہ میں کہہ رہا تھا کہ بس اس کے پاس جاؤں۔ کہنے لگی کہ جیسے میں اس عورت کے قریب گیا اور میں نے کہا میں افطاری کروں تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے، جب وقت ہوگا یعنی کہ کل تمہیں میرے ساتھ افطار کرنا ہے، آج تمہارا افطار کا وقت کرنے کا نہیں ہے۔ کہنے لگے بس اسی دوران آپ نے مجھے آ کر اٹھا دیا اور میرا خواب ٹوٹ گیا، تو مجھے اس منظر پر رونا آ رہا ہے کہ کتنا حسین منظر ہے، لیکن اس عورت نے کل کا وعدہ کیا ہے کہ کل تمہارا روزہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید یہ کل شہید ہو جائے گا کیونکہ روزے تو یہ روز رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن جنگ شروع ہوئی اور اس کا روزہ بھی تھا تو مجھے لگا کہ آج اس کی شہادت ہو جائے گی، لیکن اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو مجھے خیال آنے لگا کہ شاید اس کا خواب جھوٹا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ سارا دن یہ بہادری سے لڑا اور شہید نہیں ہوا۔ پھر روزہ افطار کا وقت ہو گیا اور میں افطاری کا سارا سامان لے آیا اور لا کر رکھ دیا اور مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید یہ اس کا ایسے ہی خواب تھا، ایسے ہی خیال آ گیا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی افطاری پر بیٹھنے کا وقت آیا اور یہ نوجوان افطاری پر بیٹھتا ہے تو قلعے سے ایک تیر آ کر اس کے سینے میں لگتا ہے اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کر شہید ہو گیا۔ اب وہ جو بزرگ تھے غالباً عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میری یہ کیفیت تھی کیونکہ اس نوجوان نے مجھے تو اپنا یہ خواب سنایا تھا کہ اس جنت کی حور نے کہا تھا تمہاری مجھ سے ملاقات اب کل ہوگی افطار کے وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زور سے چیخ ماری، پورے لشکر میں آواز گونجی کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے سب کو بلا کر اس نوجوان کا وہ خواب سنایا کہ اللہ نے کیسا اس کے خواب سچا کیا ہے، کہ اس حور نے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہاری افطاری میرے ساتھ ہوگی اور یہ شخص آج شہید بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ حدیث پہلے سے معلوم تھی تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں اور کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو میری آج کی دینی تعلیم کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔